غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں نئی دلی کے مسلط کردہ لیفٹیننٹ گورنر کے ماتحت انتظامیہ نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میروائز عمر فاروق کو آج ایک بار پھر سری نگر میں خانہ نظر بند کر کے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانے سے روک دیا۔ میروائز کو سری نگر کے علاقے نگین میں اپنی رہائش گاہ پر نظر بند کر کے نماز جمعہ جیسا اہم دینی فریضہ ادا کرنے نہیں دیا گیا۔ انجمن اوقاف جامع مسجد سری نگر نے اپنے ایک بیان میں میروائز عمر فاروق کے گھر میں نظر بندی کی شدید مذمت کی اور اسے قطعی طور پر ایک بلا جواز اقدام قرار دیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی میروائز کی نظر بندی انتہائی افسوسناک اور مذہبی معاملات میں صریحی مداخلت ہے۔ بیان میں میروائز کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے قابض بھارتی فورسز کی طرف سے محاصرے اور تلاشی کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں اور بے گناہ کشمیری نوجوانوں کی غیر قانونی گرفتاریوں کی شدید مذمت کی۔ حریت ترجمان عبدالرشید نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا ہے کہ قابض بھارتی فورسز نے محاصرے اور تلاشی کی بلا جواز کارروائیوں کے ذریعے کشمیریوں کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تلاشی آپریشنز کے دوران بے گناہ نوجوانوں کو گرفتار کر کے عقوبت خانوں میں پہنچا دیا جاتا ہے اور بعد ازاں انہیں کالے قوانین کے تحت برس ہا برس کے لیے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ حریت ترجمان نے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں پر بھارت کا محاسبہ کریں۔ دریاسنا ضلع اسلام آباد کے علاقے قاضی کنڈ سے لاپتہ ہوئے 3 نوجوانوں میں سے ایک نوجوان ریاض احمد کی لاش آج ضلع کولگام کے ویشو نالے سے برآمد ہوئی۔ دیگر 2 نوجوان شوکت احمد اور مختار آوان تاحال لاپتہ ہیں۔ مقامی لوگوں نے ذرائع ابلاغ کو بتایا ہے کہ ان نوجوانوں کو بھارتی فوجیوں نے گزشتہ ماہ فروری کی 13 تاریخ کو اغوا کر لیا تھا۔ نوجوانوں کے اہل خانہ سمیت اہل علاقہ نے سخت احتجاج کرتے ہوئے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ PDP صدر محبوب مفتی نے سری نگر میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ BJP کی بھارتی حکومت عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے فرقہ وارانہ کشیدگی کو دانستہ طور پر ہوا دے رہی ہے، جبکہ پیپلز کانفرنس کے سربراہ اور رکن نام نہاد ریاستی اسمبلی سجاد غنی لون نے بھارت کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں نافذ کردہ ریزرویشن پالیسی کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ اس پالیسی کے ذریعے کشمیری بولنے والے لوگوں کو پسماندہ کرنے اور ان پر معاشی بالادستی قائم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔